السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم محض دعوت قرآن کے ذریعے غیر مسلموں میں دین اسلام کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ چاہتے ہیں اور ان کے قلب و نظر کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہمارا کام کتابوں کے ذریعے اور ڈیجیٹل دعوت کے ذریعے سچائی پیش کرنا ہے۔ پڑھنا سمجھنا ان کے ہاتھ میں ہے اور سب سے بڑھ کر ہدایت کی توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں آپ کو اس سلسلے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ قلب و نظر کی تبدیلی کے تعلق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ آپ لوگوں کے دلوں پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم تھا کہ خدا ہی دلوں کو موڑنے اور ہدایت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے قبول اسلام ایک طویل عمل تھا جس میں پہلے شک و شبہ اور تردد کے مراحل آئے، یعنی ڈاؤٹس اینڈ ریلکٹنس کے مراحل آئے۔ پھر اس کے بعد ان کے دل نور ایمان سے منور ہو گئے، جبکہ کچھ ایسے بھی انسان تھے جو ایک ہی جسم میں فاصلہ طے کر لیتے، یعنی امیڈیٹ اسلام قبول کر لیتے تھے، جس کا سبب قرآن کا سننا، پڑھنا یا کوئی ایک عملی واقعہ ہوتا تھا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ جس کو ایمان لانے میں دیر لگتی اس کا ایمان صادق ترین نہ ہو، اور نہ ہی یوں تھا کہ جس نے فوراً دین قبول کر لیا تو اس کے ایمان میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا، اسلام لانے سے قبل ان کا پیشہ رہزنی اور لوٹ مار تھا۔ انہوں نے اس نئی دعوت کے بارے میں سنا تو وہ قریش کی وارننگ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارا، اے محمد، میرا نام ابو ذر غفاری ہے اور پیشے کے اعتبار سے راہگیروں کو لوٹنے والا ڈاکو ہوں۔ ڈکیتی کے علاوہ میں کئی مردوں کا قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ کئی عورتوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہوں، اور اس وقت زخمی عورتوں کی جو آہ سنی اور بچوں کو اپنی ماؤں کے جنازے پر بلکتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدید ندامت اور پشیمانی کا احساس ہوا۔ اب مجھے اپنے قبیلے کے شرمناک اعمال سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اسے ترک کر کے کچھ عرصے بھٹکنے کے بعد آخرکار آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ کا پیغام سننا چاہتا ہوں، برائے مہربانی سنائیے۔ اس وقت جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مختصراً دعوت توحید پیش کی اور قرآنی آیات پڑھ کر سنائیں تو ابو ذر غفاری نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ ان کی سبقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی ہوئی اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ در حقیقت تبدیلی مذہب میں دلی رجحانات، ایمان اور محبت ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں محض کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی اور نہ صرف لاجک کام کرتی ہے، بلکہ یہ دراصل توفیق خداوندی اور فیضان محبت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، کیونکہ وہ اس وقت توحید کی دشمنی میں اندھے ہو رہے تھے۔ لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے تھے۔ قرآن کی چند آیات نے دل کی دنیا بدل ڈالی تھی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت دشمنی کے پیش نظر چند گھنٹے پہلے تک کسی مسلمان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ ان کے دل کا انقلاب ایک معجزہ تھا جس میں دو پیغام چھپے ہوئے تھے، ایک یہ کہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی کے لیے بھی کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں فائنل بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو اس ویڈیو میں دیکھا اور سنا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ اور تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے، یہ واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب فالو می سے لیا گیا ہے، جس کو میرے شوہر جناب سید حامد محسن نے دعوت اللہ کے نقطہ نظر سے لکھا ہے، اور اس کتاب کو ہندوستان کی 6 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں میں تحفتاً تقسیم کیا گیا، اور ڈیجیٹل دعویٰ کے تحت ہماری ویب سائٹ salamcenter.in میں بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کو انگریزی زبان سے اردو زبان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر قطریب شہباز صاحب نے بہترین انداز میں ترجمہ کیا ہے، جو عنقریب شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اس اردو ترجمے کے مسودے کو لے کر ایک دن بعد نماز عصر میں نے میرے شوہر سے گزارش کی کہ اس میں کچھ حصہ پڑھ کر اپنے انداز میں سنائیے، جس کو میں اپنے فون میں ریکارڈ کر لوں گی۔ اس پر انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، پھر میرے بار بار اصرار کرنے سے انہوں نے اپنے کتاب میں سے قلب و نظر کی تبدیلی کے عنوان کے تحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات اور اس کے تجزیات کو بھی اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا۔ وہ اپنے منفرد انداز میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں ان واقعات کو بیان کر رہے تھے۔ ان کے طرز بیان اور الفاظ کی ادائیگی سن کر میں دنگ رہ گئی۔ حسن اتفاق دیکھیے، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے واقعے پر تجزیہ کر رہے تھے، اسی وقت اچانک کمرے کی بالکنی پر ایک کوئل آ کر بیٹھی اور اپنی سریلی آواز سے پکارنے لگی۔ میرے شوہر کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کوئل کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی ہے، شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا، جس سے اس ویڈیو کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ چکے۔ اس کوئنسیڈنس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ان کی قرآن کی خدمات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین۔